الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. آج کی آیات جو تلاوت کی ہے سورہ فرقان 19واں پارہ اور سورت کا آخری رکوع ہے۔ ان آیات میں اللہ کریم نے عباد الرحمن کی صفات بیان فرمائی ہے۔ عباد الرحمن یعنی رحمان کے بندے۔ ہم سب بندے تو اللہ کے ہی ہیں، مگر بعض بندے اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، اور پھر وہ بندے جنہیں اللہ خود کہے کہ یہ میرے بندے ہیں، تو یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ ان آیات میں اللہ کریم نے عباد الرحمن کی تقریباً 12 صفات بیان فرمائی ہیں۔ ان صفات کو ہم توجہ سے سنیں، اپنا محاسبہ کریں، جائزہ لیں اور ان صفات کو اپنانے کی کوشش کریں۔ عباد الرحمن کی پہلی صفت جو ان آیات میں اللہ کریم نے بیان فرمائی وہ یہ ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، یعنی غرور اور تکبر کے ساتھ اکڑ کر نہیں چلتے، بلکہ وقار کے ساتھ چلتے ہیں۔ ان کی چال میں وقار بھی ہوتا ہے، متانت بھی ہوتی ہے، سنجیدگی بھی ہوتی ہے اور عاجزی بھی ہوتی ہے، اور وہ تیز بھی چل رہے ہوں تو بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ رحمان کے بندے جا رہے ہیں۔ ان کی چال بتاتی ہے یہ عباد الرحمن ہے۔ وقار کے ساتھ چلنا، بیماروں کی طرح نہیں،
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نوجوان کو دیکھا، بڑا آہستہ آہستہ چل رہا۔ پھر آپ حضرت عمر کے جلال کو جانتے ہیں، دین کے بارے میں جب کوئی بات آتی تھی تو پھر وہ جلال میں آ جاتے تھے۔ اس سے پوچھا آپ آہستہ کیوں چل رہے ہیں، بیمار ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو حضرت عمر نے درہ اٹھایا اور اسے کہا سیدھے چلو، اسلام بیمار نہیں ہے۔ عاجزی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بیماروں کی طرح یوں سمٹ کر سکڑ کر چلیں۔ عاجزی سے مراد یہ ہے کہ بندہ مومن جب چلتا ہے تو اس کی چال میں ایک وقار ہوتا ہے، ایک سنجیدگی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک صفت بیان فرمائی، الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ عباد الرحمن جب زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، ان کی چال میں وقار ہوتا ہے۔ دوسری صفت، اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، رحمان کے بندوں کی دوسری صفت یہ ہے، جاہلیت پہ اتر آئے ہوئے لوگ جب ان سے ہم کلام ہوتے ہیں، بدگوئی کرتے ہیں، تو ان کی شان یہ نہیں ہوتی کہ ان سے الجھ جائیں۔ بدتمیزوں کے ساتھ بدتمیزی یہ رحمان کے بندوں کی شان نہیں ہوتی، بلکہ وہ سلام کر کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، سلام کر کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، اچھا بھائی آپ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ اس سلام کو کیا کہتے ہیں؟ سلام میں متارکت۔ ایک سلام ہے جو ہم خیر مقدم کے لیے استعمال کرتے ہیں، السلام علیکم۔ یہی سلام شائستگی سے الگ ہونے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ مثلا کوئی بے وقوف، کوئی جاہل آدمی جہالت پہ اتر آئے اور گالیاں بکنے لگے، جہالت پہ اتر آئے اور لان تان کرنے لگے، جھگڑنے لگے، تو رحمان کے بندے ان کی باتوں کا اس طرح جواب نہیں دیتے، ان سے الجھتے نہیں ہیں، بلکہ السلام علیکم کہہ کر شائستگی سے ان سے الگ ہو جاتے ہیں۔ ان کی بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں دیتے، بلکہ درگزر کرتے ہوئے، معاف کرتے ہوئے ان سے اپنی جان چھڑا دیتے ہیں۔ یہ رحمان کے بندوں کی صفت ہے۔ اگر ان سے کوئی جاہل گفتگو کرنے لگے تو وہ شائستگی سے کیا کرتے ہیں؟ جان چھڑاتے ہیں، بات کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے الجھتے نہیں ہیں۔ ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، یہ صفت ہمارے اندر موجود ہے۔ آپ اچھے اچھے لوگوں کو دیکھیں گے، آپ ان سے کوئی بات کر رہے ہیں اور تھوڑی سی ان کی مرضی کے خلاف آپ نے کوئی بات کی، تو پھر اس حضرت صاحب کی بدتمیزی پہ اترنا آپ دیکھیں، آگے سے آپ کو 4 باتیں سنائیں گے، جاہلیت کی زبان استعمال کرنے لگیں گے، اور رحمان کے بندے
نہ تو وہ بدتمیز ہوتے ہیں نہ بدتمیزوں کے ساتھ الجھتے ہیں، بلکہ ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو الگ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الحمدللہ یہ صفات کے حامل لوگ آج بھی موجود ہیں۔ اگر ان سے کوئی الجھ جائے، کوئی جاہلیت پہ اتر آئے، تو وہ السلام علیکم کہہ کر ان سے الگ ہو جاتے ہیں۔ نہیں، میرے پاس اتنا فضول وقت نہیں ہے کہ میں آپ سے جھگڑوں، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، فرصت، کہ میں آپ کی فضول باتوں کا جواب دینے لگا۔ یہ عباد الرحمن کی صفت ہے۔ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، کہ جب ان سے کوئی جاہل جاہلیت پہ اتر کر کوئی گالیاں دینے لگے تو اس کے جواب میں گالی نہیں دیتے، بلکہ سلام مبارکت کہہ کے ان سے الگ ہو جاتے ہیں۔ تیسری صفت، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رحمان کے بندوں کی تیسری صفت کہ ان کی راتیں کیسے گزرتی ہیں۔ یہ صفات کون بتا رہا ہے؟ اللہ ہمیں خود بتا رہا ہے۔ میرے بندوں کی صفات یہ ہیں، ان صفات کو اختیار کر لو۔ ان کو اختیار کرنے سے تمہیں اللہ کی محبت، اللہ کی معیت نصیب ہوگی۔ اللہ خود بتا رہے ہیں میرے بندوں کی علامت یہ ہے کہ ان کی راتیں سجود و قیام میں گزرا کرتی ہیں۔ جاہلیت کے بالکل برعکس، جاہلیت میں بھی یہ تھیٹر ہوتے تھے، یہ ڈرامے سٹیج بھی ہوتے تھے، یہ شراب شباب کباب کی محفلیں بھی ہوتی تھیں۔ یہ جو لوگ آج ڈرامے دیکھتے ہیں یہ کیا سمجھتے ہیں اس دور میں ڈرامے نہیں تھے؟ اس وقت باقاعدہ تھیٹر لگتے تھے۔ ہاں، جاہلیت میں ایک فرق ضرور تھا کہ اس زمانے میں آزاد عورتیں شرفاء کہلاتی تھیں، وہ یہ کام نہیں کرتی تھیں، بلکہ یہ کام لونڈیوں سے لیا جاتا تھا۔ لونڈیاں ناچتی تھیں، لونڈیاں لوگوں کا دل لباتی تھیں، لونڈیاں گانے گاتی تھیں، لونڈیاں لوگوں کو بدکاری کی طرف دعوت دیتی تھیں۔ اور آج وہی کام اشرافیہ کر رہا ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ لونڈیاں تو آج ہے نہیں، تو ان کی یہ جگہ کس نے سنبھال لی؟ اشرافیہ۔ ناچتے بھی اشرافیہ، گانے بھی گاتے ہیں تو اشرافیہ، شراب کباب کی محفلیں بھی سجا رہے ہیں تو اشرافیہ۔ بیٹیاں ان کے سامنے ناچتی ہیں، ان کے سامنے ٹک ٹاک بناتی ہیں۔ کچھ باتیں بندہ یہاں کہہ بھی نہیں سکتا۔ بعض لوگوں کے پاس جب پیسہ آ جاتا ہے نا، دولت آ جاتی ہے، تو پھر وہ لوگ اعتدال میں نہیں رہتے، وہ اعتدال سے نکل جاتے ہیں۔ وہ پیسہ ان کے اندر تکبر اور غرور پیدا کر دیتا ہے، ان میں عیاشی پیدا کر دیتا ہے، پھر وہ اپنے ننگے ہونے پر بھی فخر کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ میری ان باتوں میں کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ اچھے اچھے لوگ آپ دیکھیں گے
اللہ نے پیسہ دیا ہے، بس پیسہ دیکھ کر اللہ سے غافل ہو گئے، عیاشی میں مبتلا ہو گئے، بیٹیوں کو آزاد چھوڑ دیا، جو چاہے مرضی کرتے تھے۔ آج آپ میڈیا پہ دیکھ لیں، نوجوان بچیاں ہمارے مسلمانوں کی، ان میں نمازی بھی ہوتے ہیں، اور آپ دیکھیں ٹک ٹاک پہ اپنے حسن کا نظارہ کرواتی ہے۔ یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے، یہ تو سرعام اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رحمان کے بندوں کی راتیں اہل جاہلیت کی طرح نہیں گزرتی۔ اہل جاہلیت کی راتیں ناچنے میں گزر جاتی ہیں، اہل جاہلیت کی راتیں گانا گانے میں گزر جاتی ہیں، اہل جاہلیت کی راتیں شراب کباب کی محفلوں میں گزر جاتی ہیں، اور رحمان کے بندوں کی راتیں اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے، قیام کرتے ہوئے، رکوع کرتے ہوئے گزر جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں بھی یہ صفت نصیب فرما۔ اللہ خود فرماتا، یہ میرے بندوں کی صفت ہے کہ ان کی راتیں گزرتی ہیں تو سجدے اور قیام میں گزرتی ہیں۔ ان کے اندر اتنا ذوق عبادت ہے کہ وہ ذوق عبادت رات کو زیادہ دیر انہیں سونے نہیں دیتا۔ اللہ کریم نے سورہ زاریات میں اپنے خاص بندوں کی صفات بیان کی کہ میرے متقی بندے کون ہیں۔ وہاں فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، میرے جو متقی بندے ہیں وہ راتوں کو بہت کم سویا کرتے ہیں، یعنی وہ رات کو سو کر غفلت میں عیش و عشرت میں نہیں گزار دیتے، بلکہ رات کا ایک حصہ اللہ کی یاد میں، اس کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہوئے گزارتے ہیں۔ وہ راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان سے تو تہجد چھوٹ جانے کا تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ آج ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، ہم میں سے کتنے ہیں جو راتوں کو قیام کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے قیام اللیل کی تاکید فرمائی، آپ نے فرمایا لوگوں کو کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، سلام کو عام کرو، اور راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں۔ راتوں کو اٹھ کر نماز تم پڑھو گے، اللہ تمہیں جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل کرے گا۔ تو یہ قیام اللیل اللہ کے خاص بندوں کی علامت ہے۔ اللہ ہمیں بھی یہ صفت نصیب فرمائے۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ نے اپنے خاص بندوں کی ایک علامت یہ بتائی، وہ سحری کے وقت اٹھ کر میرے سامنے استغفار کرتے ہیں۔ سحری کے وقت کا ذکر کیا، مومن بندہ تو ہر وقت استغفار کر رہا ہے، لیکن سحری کا وقت انتہائی قیمتی اور اہمیت کا حامل وقت ہے۔ جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رات کا
آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ کریم آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، کوئی بخشش مانگنے والا ہے کہ میں اس کی بخش دوں، کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اس کے سوال کو پورا کر لوں، اس کی جھولی بھر دوں۔ حدیث میں آتا ہے فجر کے طلوع ہونے تک اللہ کریم یہی اعلان فرماتے رہتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے خاص بندوں کی علامت ہے، راتوں کو اٹھ کر قیام کرنا، تہجد کی نماز پڑھنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا، آپ عموماً 8 رکعت تہجد کی نماز پڑھتے تھے، اور اگر کسی کی اتنی ہمت نہیں ہے، کم پڑھنا چاہے تو 4 بھی پڑھ سکتا ہے، 6 بھی پڑھ سکتا ہے، اور اگر کسی کو اللہ نے توفیق دی ہے تو اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ یہ تو نفلی عبادت ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا ہے، اور جب وہ نوافل پڑھتا ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، پھر وہ میرا اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں، وہ میرے ذریعے سے سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، وہ میرے ذریعے سے دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ پاؤں بن جاتا ہوں، وہ میرے ذریعے سے چلتا ہے۔ کیا مقصد؟ جب وہ میرے قریب ہوتا ہے تو میں اس سے اتنی محبت کرنے لگتا ہوں، وہ اپنی کانوں سے میری رضا کے سوا کچھ سنتا ہی نہیں ہے، میں اس سے اتنی محبت کرنے لگ جاتا ہوں، اسے اتنا قریب کر دیتا ہوں، اپنی آنکھوں سے میرے بتائے ہوئے کاموں کے علاوہ کسی حرام کام کی طرف اپنی نگاہ اٹھاتا ہی نہیں ہے، میں اسے اپنا اتنا قریب کر لیتا ہوں، اس کے ہاتھ اور اس کے پاؤں اور اس کے قدم کسی گناہ کے کام کی طرف اٹھنے ہی نہیں دیتا۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رحمان کے ایک خاص بندوں کی صفت یہ ہے کہ ان کی راتیں سجود و قیام میں گزرتی ہے۔ یہ 3 صفات آپ کے سامنے عرض کی ہے، بقیہ انشاءاللہ اگلے جمعہ۔ اللہ سے دعا ہے جو سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔